عاصم طارق لڑکی کو بچاتے ہوئے گولی لگنے سے شہید ہوئے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی پریس کانفرنس، کہا 20 سالہ ملزم سعد اور نمرہ رمی لڑکی ایک جگہ کام کرتے تھے، دونوں کے گھر بھی پاس تھے۔ سعد پہلے بھی خاتون کو پک کرتا رہا، ملزم لڑکی کو پارک میں لے جانا چاہتا تھا، جس میں دونوں میں تکرار ہوتے دیکھ کر عاصم طارق خاتون کو بچانے کے لیے آئے۔ تکرار کے دوران سعد عباسی نے پستول سے گولی چلائی جو گروپ کیپٹن کو لگی اور ان کی موقع پر شہادت ہو گئی۔ آئی جی کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ تہران میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ کی نماز جنازہ ادا، ہر آنکھ اشکبار، پورا ایران سوگوار۔ آیت اللہ اسما استاد جعفر سبحانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ 100 ممالک کے وفود بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ شہید رہبر معظم کے خاندان کے 4 افراد کی بھی نماز جنازہ ادا۔ مصلی معلیٰ میں آخری دیدار کے لیے سوگواروں کا جمع غفیر، حرکت آمیز مناظر، لوگ کئی کلومیٹر پیدل چل کر آئے جنازہ گاہ اور تہران کی سڑکوں پر سیاہ لباس پہنے۔ انتقام اور انصاف کے حصول کی علامت سرخ پرچم لہراتے سوگواروں نے شہید رہبر کو الوداع کیا۔ آج صبح سجدہ خاکی تہران سے کم لے جایا جائے گا۔ جسد خاکی کو عراق کے مقدس شہروں نجف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ شہید رہبر معظم کو 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں تدفین ہوگی۔ ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملک گیر یوم سوگ منانے کا اعلان۔ شہید علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں ان کے 3 بیٹوں کی شرکت۔ مسعود خامنہئی، میسم خامنہئی اور مصطفیٰ خامنہئی نے شہید والد کی نماز جنازہ پڑھی۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی شریک نہ ہو سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ممکنہ خطرات کے پیش نظر مجتبی خامنہئی کی عوامی موجودگی محدود رکھی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے قائم مقام سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحدی القدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی نے بھی شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا شہید علی خامنہئی کا جنازے میں شرکت کرنے والے ممالک کے وفود سے اظہار تشکر۔ عرب ممالک کے وفود کی شرکت کو برادرانہ تعلقات کی علامت قرار دیا۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی خاموشی انتہائی افسوسناک۔ عالمی برادری اسرائیل کو خطے میں حملوں اور مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنے سے روکنے میں ناکام رہی۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کی نئی قیادت پر اسلامی دنیا کے اتحاد کو مضبوط بنانے کی بھاری ذمہ داری ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مشکل لیکن ممکن ہے۔ سفارتکاری سے میدانی جنگ میں کامیابیوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ سفارتکاری کے ساتھ دفاع کے لیے بھی ہر دم تیار رہنا ہوگا۔ چین اور دوست ممالک کو آبنائے ہرمز میں خصوصی سہولت دی جائے گی۔ چین میں تعینات ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا بیجنگ میں ورلڈ پیس فورم سے خطاب، کہا سمندری گزرگاہ میں دوست ممالک کے لیے نیا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ نظام عمان کے ساتھ رابطہ کاری کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ نئے انتظام کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس بھی عائد کی جائے گی۔ فیس کا نفاذ بین الاقوامی بحری قوانین سے متصادم نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ انقرہ میں نیٹو ممالک کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کی ملاقاتوں کی تفصیل جاری کر دی۔ ٹرمپ ترک صدر طیب اردوان، یوکرینی صدر زیلنسکی، شام کے صدر احمد الشرا سے ملیں گے۔ نیٹو ممالک کا اجلاس 7 سے 8 جولائی کو انقرہ میں ہوگا۔ نیٹو سمٹ کی سائیڈ لائن میں اربوں ڈالرز کے معاہدوں کا اعلان بھی متوقع۔ صدر ٹرمپ نیٹو ممالک پر دفاعی بجٹ میں اضافے پر زور دیں گے۔ لاہور سے اغوا کی گئی 2 غیر ملکی خواتین کو پولیس نے بازیاب کرایا۔ ان کی از خود بازیابی کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ گاڑی کے نمبر سے ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس میں کہا کہ خواتین کے مجسٹریٹ کو دیے بیانات موجود ہیں کہ انہیں پنجاب پولیس نے بازیاب کرایا۔ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے پولیس کو کال آئی۔ ایک لڑکی کے والد کی بھیجی گئی تصویر سے گاڑی کا نمبر ٹریس کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گاڑی پکڑی۔ سرگودا، شادرہ اور ڈیفنس لاہور میں کارروائیاں کی گئیں۔ 8 ملزم گرفتار کیے جا چکے۔ مرکزی ملزم کو پتہ چلا کہ پولیس اس کے پیچھے ہے تو خواتین کو واپس بھیجنے کا کہا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے گاڑی کو حادثہ ہوا۔ خواتین بھاگ کر دکان میں داخل ہوئی جہاں انہیں پولیس نے تحویل میں لیا۔ اس دوران رضا ڈار کے نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار ہونے کا علم ہوا۔
میڈیکل اور بیان کے بعد خواتین کو بیرون ملک روانہ کیا گیا۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا کے کیس پر رانا ثناءاللہ بول پڑے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ نان ایشو ہے، زبردستی ایشو بنایا جا رہا ہے۔ کیس کو جان بوجھ کر اسحاق ڈار تک لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ رضا ڈار نے سوچا ہوگا کہ خواتین کو پاکستان بلا کر ان سے پیسے نکلوائے جائیں، جس سے معاملہ ویسٹ ہینڈل ہوا۔ ٹیلی کام بل سے کسی کی ذاتی زمین اور جائیداد پر زبردستی قبضہ نہیں ہوگا۔ نجی پراپرٹی سے فائبر بچھانے کے لیے مالک کی اجازت لازم ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کا بل 6 ممبرز کے ساتھ پاس ہوا۔ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازنے کے شواہد نہیں ملے۔ انکوائری کمیٹی نے بل میں 7 سکم دور کرنے کی ہدایت کی۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ٹیلی کام بل پر مالی بے ضابطگیاں اور دیگر الزامات بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم سے کہا بل سے متعلق لگائے گئے الزامات کی انکوائری کرائی جائے۔ عوام پیٹرول اور ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات سے محروم۔ لوکل ٹرانسپورٹ کرایوں سمیت کچھ سستا نہ ہوا۔ کراچی میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا۔ مارکیٹ میں سبزیوں کے منمانے ریٹ۔ ٹماٹر کی قیمت چند روز میں 60 روپے سے 300 روپے کلو تک جا پہنچی۔ پیاز 70 سے بڑھ کر 100 روپے کلو فروخت۔ مٹر 199، ٹینڈے 147، شملہ مرچ 200 روپے کلو دستیاب۔ حکومت نے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے کلو مقرر کی۔ مارکیٹ میں اب بھی 500 روپے کلو وصولی۔ لاہور میں نشاندہی پر انتظامیہ کے ایل پی جی پلانٹس پر چھاپے۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ آج حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی امجد علی ایڈوکیٹ کی جانب سے عشائیے میں شرکت۔ تمام افراد سے فردن ملاقات کی۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ، قائد حزب اختلاف حفیظ الرحمان، ڈیپٹی اسپیکر ملک کفایت الرحمان، قمر زمان کائرہ، سیکرٹری جنرل استحکام پاکستان میاں خالد محمود، رانا نذیر احمد عشائیے میں شریک ہوئے۔ تقریب میں تمام ارکان اسمبلی اور پی پی ٹکٹ ہولڈرز بھی موجود تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے مطابق 45 سیٹوں پر 852 امیدوار مد مقابل۔ 320 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ مہاجرین جموں کشمیر کی 12 مخصوص سیٹوں پر 126 امیدوار قسمت آزمائی کریں گے۔ 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ ناران کاغان میں برف سے ڈھکی بلند چوٹیاں، پہاڑوں کے دامن سے پھوٹتے شفاف جھرنے، شور مچاتا دریا کنہار، جھیل سیف الملوک اور جھیل لولو سر کے قدرتی حسن نے سیاحوں کے دل موہ لیے۔ گلیات کا قدرتی حسن بھی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث۔ ہیٹ ویو اور سخت گرمی سے تنگ افراد نے نتھیا گلی میں ڈیرے جما لیے۔ کراچی ڈیفنس مرینا کلب پر بورن ٹو رن ریس کا انعقاد۔ 5 کلومیٹر دوڑ میں ہر عمر کے افراد نے شرکت کی۔ ریس کا مقصد صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دوڑ کے شرکاء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ لاہور میں زیادہ منشیات کے حوالے سے سائیکل ریلی کا انعقاد۔ رائڈ فار اے کاز سائیکل ریلی کا مقصد منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے آگہی کا فروغ دینا تھا۔ ریلی میں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشکور سمیت مرد و خواتین سائیکلسٹ نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے منشیات سے پاک اور صحت مند پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔